الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے۔ وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جس طرح ہمیں اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنے اولیاء کا سنگت عطا فرمائی، اپنے اولیاء و مقربین کی محبت عطا فرمائی، اور جس طرح ان کی سنگت اور رفاقت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح ہمیں برزخ میں بھی، حتیٰ کہ روز قیامت بھی انہی کا ساتھ عطا فرما۔ ہمارا شمار غافلوں میں نہ فرمانا، ہم پر ایسا کرم فرما دے
ایسا فضل فرما دے کہ ہمارا شمار بھی، ہم ناقص ہیں، کمزور ہیں، مگر نسبت والے ہیں، ہمارا شمار بھی ان ذاکرین میں۔ جو لوگ صبح شام تیری یاد میں رہنے والے، مست و بے خود شراب ذکر الہی کی پی کر مست و بے خود ہیں، اے رب کائنات ہمارا شمار بھی انہی میں فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر واضح ارشاد فرمایا، میں اس بات کی نوعیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مقربین سے جو محبت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، ان کی سنگت اور رفاقت مل جائے تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ پچھلے جمعہ پاک سے ربط قائم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو میں نے پچھلے جمعہ پاک پر اس کے ایک گوشے کا ذکر کیا تھا، تو آج اس کی توفیق سے مزید آگے بڑھیں گے۔ جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ انسان جب نیکی کی طرف لپکتا ہے، خیر کی طرف لپکتا ہے، اس کے قلب و باطن پر توفیق ذکر الہی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اسے شعور عطا کر دیتا ہے اپنی غفلت کا، اسے اپنے قلب کا، اپنے وجود کا محاسبہ ادا کر دیتا ہے، اسے اپنے نفس کا محاسبہ نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ اپنی غفلت کو جانچ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، اور پھر توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں، جسے میں پسند کر لیتا ہوں، اسے توفیق اپنے ذکر کی عطا کر دیتا ہوں، اسے غفلت سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہوں۔ اس بندے کو اپنے غافل ہونے کا جب ادراک نصیب ہو جاتا ہے، وہ توبہ کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب وہ توبہ کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو میں پھر تواب الرحیم ہوں، میں پھر تواب الرحیم شان سے اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ وہ جو ایک بالشت میری طرف چلتا ہے، ایک ہاتھ میری طرف آ جاتا ہے، وہ جو بندہ چل کر میری بارگاہ میں آتا ہے، میں دوڑ کر اسے اپنے سینہ رحمت سے لگا لیتا ہوں، میں اسے تھام لیتا ہوں، اس کے قلب پر توفیق کا دروازہ کھول دیتا ہوں، اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا کر دیتا ہوں، اسے گناہوں سے بچا لیتا ہوں اور خیر کی طرف راغب کر دیتا ہوں۔ تو جب اللہ کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ فرما لیتا ہے، بندے اور رب کے اندر دوستی کا اور ایسا ایک رشتہ قائم، محبت کا قائم ہو جاتا ہے، تو یعنی یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ اس بندے کو تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر اپنے مقربین کی سنگت عطا کرتا ہے۔ یہ نشانی ہے، یہ پہچان ہے۔ جب بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جب بندے کو رب پسند کرنے لگ جاتا ہے، تو اس بندے کو انعام عطا کرتا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ میں اس بندے کو اپنے مقربین کی سنگت عطا کر دیتا ہوں۔ اس بندے کے دل کے اندر اپنے اولیاء صالحین، وہ ہستیاں جن سے میں راضی ہوں، وہ ہستیاں جو میری بارگاہ میں مقرب ہیں، جو میرے خاص بندے ہیں، میں اس بندے کو تحفے کے طور پر ان کی سنگت میں داخل کر دیتا ہوں۔ اس بندے کے دل کے اندر محبت آ جاتی ہے، اس کا جی چاہتا ہے میں داتا صاحب چلا جاؤں، اس کا جی چاہتا ہے میں حضرت بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں چلا جاؤں، اس کا جی چاہتا ہے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں چلا جاؤں، اس کا جی چاہتا ہے میں قلب سلیم کی بارگاہ میں اسے تحفے کے طور پر اپنی اس ہستی کے ساتھ اپنے اس مقرب بندے کی بارگاہ میں اس کو پہنچا دیتا ہوں، اس کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہوں۔ ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ گنا ہوا ہے اور حساب کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ کسی شخص نے نماز پڑھی تو اسے اس کے مطابق اگر وہ مقبول ہوئی تو اس کی نماز کا اجر اسے عطا کیا جائے گا، ایک پیمانہ ہے۔ کسی نے اللہ کا ذکر کیا تو اس کا بھی ایک پیمانہ ہے۔ کسی نے اللہ کے کلام کی تلاوت کی تو ہر لفظ کے پڑھنے پر اسے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، یعنی
اس کا شمار ہے، حد ہے، حساب بھی ہے اور کتاب بھی ہے، مگر فرمایا جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں اسے اپنے اولیاء کی سنگت تحفے میں دیتا ہوں۔ وہ سنگت ایسی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ وہ ہر لمحہ جو میرے اس مقرب بندے پر میری رحمتوں کا نزول ہے، ہر لمحہ میرے بندے کے اوپر جو میرے فضل کا نزول ہے، اور انعامات جو میری بارگاہ سے آتے ہیں، ثمرات جو میری بارگاہ سے اس کے در پر اترتے ہیں، وہ سنگتی جو اس کی سنگت میں بیٹھنے والا ہے، اس کی رفاقت میں بیٹھنے والا ہے، براہ راست اس مقرب بندے کے تحفوں میں سے اسے دیا جاتا ہے۔ تو پھر انہیں میں ایسا انعام عطا کرتا ہوں کہ دیگر اعمال صالحہ پر تو گنا چنا اس کو حساب کے ساتھ اعمال صالحہ کا اسے انعام عطا کیا گیا، مگر جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں اسے تحفے میں اپنے مقربین کی سنگت عطا کرتا ہوں، اور وہ سنگت ایسا انعام ہے کہ جس کی کوئی کتاب نہیں، کوئی حساب نہیں۔ اس بندے پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، میرے اس خاص مقرب بندے پر جو میری بارگاہ سے اسے تحفے عطا کیے جاتے ہیں، وہ براہ راست اس کا حصہ اس سنگتی کو بھی دیا جاتا ہے۔ ان کے در پر بیٹھنے والے کو محروم نہیں کیا جاتا، وہ خواہ کتا ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ میرے مقربین سے محبت کرنے والا خواہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کتے کو بھی میں محروم نہیں رہنے دیتا۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیں، اس سے بڑی اور مثال اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ جب وہ بادشاہ کے خوف سے اس علاقے سے وہ نکل گئے، نقل مکانی کی، تو ایک کتا ان کے پیچھے لگ گیا، اور جب وہ کتا ان کے پیچھے لگا تو ان میں سے ایک نے ایک پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا کہ یہ چلا جائے، بھاگ جائے یہاں سے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کتے نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، باری تعالیٰ ذرا زبان تو عطا کر۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ بھیڑیے کلام کرنے نہ لگ جائے۔ اور یہ جو کتا ہے یہ اسی بریڈ سے ہے، اسی نسل سے ہے، تو قیامت کے قریب فرمایا کہ یہ کلام کرنے والے بن جائیں۔ اس نے اللہ سے عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے زبان عطا کر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے زبان دی، قوت گویائی دی، اور وہ دو ٹانگوں پر کھڑا ہو کر ان سے عرض کرنے لگا۔ وہ عرض کیا کی، مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ تجھے اس لیے بھگاتے ہیں کہ تو شور کرے گا، بھونکے گا، اور تیرے شور کرنے سے بادشاہ کو خبر ہو جائے گی، اس وجہ سے تجھے اپنے سے جدا کرتے۔ وہ فرماتے اس نے آگے سے کہا، میں کتا ضرور ہوں مگر اولیاء سے محبت کرنے والا ہوں، اولیاء پر بھونکنے والا نہیں ہوں، ان سے محبت کرنے والا ہوں، مجھے اپنے سے جدا نہ کرے۔ تو پھر فرمایا کہ وہ اور اس کتے کی محبت کا عالم دیکھیں کہ رب فرمایا کہ میرے مقرب بندوں سے محبت کرنے والا خواہ کتا ہی کیوں نہ ہو، میں اسے بھی محروم رہنے نہیں دیتا۔ اس کے بیٹھنے کے انداز کو رب نے اپنے کلام میں بیان کیا، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ نیلا نجیس تھا نا، کتا تھا، مگر فرمایا کہ وہ غار کے دہانے پر ایسے بیٹھ گیا، اس کے بیٹھنے کے انداز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کتے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا۔ فرمایا کہ میری شان تو بڑھنے اور گھٹنے سے پاک ہے، وہ تو منزہ اور لطیف ہے، وہ تو بڑی بلند شان والا ہے، اس کی عظمت تو بڑھنے اور گھٹنے سے پاک ہے۔ میں اپنے کلام پاک میں اس کا ذکر کروں تو میری شان گھٹتی نہیں، نہ کروں تو بڑھتی نہیں، میں تو ان پیمانوں سے ہی بلند ہوں۔ مگر مجھے گوارا نہیں کہ میں اپنے اولیاء کی بات کروں، اپنے مقربین کی بات کروں، صالحین کی بات کروں، اور ان سے محبت کرنے والا خواہ کتا ہی کیوں نہ ہو اس کا تذکرہ نہ کروں۔ اب جب تک میں ان کا تذکرہ کروں گا، اس کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو پھر اب آپ دیکھیں کہ جو میں نے اس سے قبل بات کی کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ایک لفظ پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملی؟
بولو بس یہ ذرا راز کی بات تو سمجھو. جب اصحاب کاف پر آپ آئیں گے پڑھتے پڑھاتے کتے کا ذکر آئے گا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جب اس کتے کا ذکر کریں گے نیکیاں 10 ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ بولو نا, ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ اور فرمایا وہ میرے اولیاء سے محبت کرنے والا ہے. اب قیامت تک تو جب تک اس کا تذکرہ ان کے ساتھ نہیں کرے گا کامل نہیں ہوگا. تیرا پڑھنا کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا تذکرہ ساتھ نہ کرے. پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ان کی کروٹ بدلا دیتا. اب آپ مجھے بتائیں مقصود سلامت رکھنا ان اولیاء کو تھا یا کتے کو تھا؟ بولیے نا. اولیاء کو سلامت رکھنا مقصود تھا, مگر فرمایا کہ وہ جو کرم کا سلسلہ ان پر وارد تھا رب ان کی کروٹ بدلاتا تھا 6 ماہ کے بعد. مفسرین فرماتے ہیں اندر ان کی کروٹ بدلتی تھی, اس فیض سے فیض پا کر باہر بندے کی کروٹ خود بخود بدل جاتی. فرمایا کہ جو رحمت ان پر نازل ہے ان سے محبت کرنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو اور میں اسے بھی محروم نہیں رکھوں گا. جو ان پر کرم ہوگا اس کا حصہ اسے بھی دیا جائے. تو پھر فرمایا کہ کیونکہ وہ نسبت آ گئی تو اس لیے جب بندے کی نسبت کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ میں انعام میں اسے وہ نسبت دیتا ہوں جسے میں چن لیتا ہوں. اور پھر یہ نسبت کا فیض ایسا ہے کہ وہ پھر جاری اور ساری رہتا ہے, اس میں کوئی کمی کا سلسلہ اسے محروم نہیں کیا جاتا. جب بندے کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ محبت والی ہو, اخلاص والی ہو, خدمت والی ہو تو پھر اسے ان ہستی سے جس سے اس کے دل میں محبت آ گئی اس ہستی سے کسی بھی مقام پر جدا نہیں کیا جاتا, وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. خاص دنیاوی زندگی ہو اس میں بھی ساتھ رہتا ہے اگر نسبت اخلاص والی ہو, محبت والی ہو اور خدمت والی ہو, اتباع و فرما برداری والی نسبت اگر بن جائے تو پھر فرمایا کہ وہ دنیاوی زندگی میں بھی ساتھ رہتا ہے, وہ قبر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے, حتیٰ کہ قبروں سے جب اٹھایا جائے گا تو وہ ساتھ غلام ساتھ ہوگا اور پھر روز محشر بھی وہ ان کے ساتھ مست و بے خود ہوگا. وہ جو میں نے کہا ابتدا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس دن کی ہولناکی سے, خوف سے ہر آواز پست ہو جائے گی, قوت گویائی کسی کے پاس نہیں ہوگی, کوئی شخص جو بھی نہیں کرتا ہوگا. ایسا خوف کا عالم ہوگا کہ قوت گویائی کسی کے پاس نہیں ہوگی, ہر شخص تھر تھر کانپتا ہوگا اور ایک سناٹا خاموشی کا خوف کے مارے عالم ہوگا. پھر فرمایا مگر اس روز تم سنو گے ذرا سی آہٹ. یہ من قرآن بتا رہا ہوں, اس روز ذرا سی, پہلے فرمایا کہ اس دن کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا, خوف کے مارے ہر آواز پست ہو جائے گی اور خاموشی کا ایک سکون, حالت سکوت طاری ہوگی سب پر اور خوف کی کیفیت ایک لہر ہوگی, مگر اس کیفیت کے اندر بھی تم سنو گے ایک ذرا سی آہٹ. باری تعالیٰ وہ ذرا سی آہٹ کیا ہے؟ اور فرمایا میری یاد میں رہنے والے میرے ذاکر بندے اس روز بھی مست بے خود اللہ اللہ کرتے ہیں. ایک طرف سب پر خوف کا عالم ہوگا, ہر شخص کانپتا ہوگا, حساب دیتا ہوگا, مگر فرمایا میرے ذاکر بندوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ اس روز بھی جس طرح دنیا میں مجھے پکارتے تھے مست و بے خود پکارتے. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کا دن اللہ والوں پر, نیکوکاروں پر عصر کے دوران یہ جتنا ہوگا, جیسے آپ نماز عصر پڑھ کر فارغ ہو جتنا وقت لگتا ہے, فرمایا بس وہ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ جہنم میں جا رہا ہے, ایک طبقہ جنت میں جاتا ہے, وہ کہیں گے باری تعالیٰ تیرے حساب کا دن ختم ہو گیا, حکم ہوگا ختم ہو گیا, اٹھو جنت میں داخل ہو جاؤ. ان پر وہ اس دن نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگی. تو فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والے جو ذاکر بندوں سے محبت کرنے والے تھے, ان کی سنگت و رفاقت میں رہنے والے تھے, ان کے ساتھ مل کر میرا ذکر کرنے والے تھے دنیاوی زندگی میں, وہ اس روز بھی
ان کی سنگت اور رفاقت میں ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کر شراب ذکر الہی کی پی کر مست بے خود مجھے پکارتے ہوں گے. انہیں اس دن بھی جدا نہیں کیا جائے گا. پھر فرمایا ایک اور مقام پر فرمایا کہ اس روز قیامت کے دن ساری دوستیاں، ساری یاریاں جو ہیں، رشتہ داریاں جو ہیں، وہ دشمنی میں بدل جائیں گی. یہ میں قرآن سنا رہا ہوں. فرمایا کہ قیامت کے دن ساری دوستیاں جو آپ آج دنیا میں دوستیاں ایک دوسرے سے ڈالی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے جو آپ کا تعلق ہے دنیاوی غرض کے ساتھ، فرمایا کہ یہ سارے تعلقات قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گے. ساری رشتہ داریاں دشمنی میں بدل جائیں گی. باپ بیٹے سے چھپتا ہوگا، بیٹا باپ سے چھپتا ہوگا، بھائی بھائی کو دیکھ کر فرمایا رشتہ بدل لے گا کہ آج اگر یہ آ گیا، اس کا سامنا میرے سے ہو گیا تو یہ کچھ نہ کچھ مانگے گا، تو فرمایا وہ اس سے رستہ بدل لے گا، چھپتا پھرے گا. نفس نفسی کا عالم ہوگا. باپ بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا مجھے 50 نیکیاں دے دو، وہ کہے گا ابا جان میری اپنی 100 کم ہے، میں 50 کہاں سے دے دوں. ہر شخص ایک دوسرے سے چھپتا ہوگا، ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن ہوگا. مگر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس روز میں خود دوست ہوں گے. باری تعالیٰ اس عالم کے اندر خوب دوست کون ہوں گے؟ اور فرمایا جن کی اس روز اللہ والوں کی دوستی کام آئے گی. اللہ والوں کے ساتھ جو محبت دنیا میں رکھتا تھا، ان کے ساتھ مل کر جو میرا ذکر کرتا تھا، ان کی اتباع و فرما برداری کرنے والا، ان کی سنگت اور رفاقت میں بیٹھنے والا، وہ اس روز بھی خوب دوست ہوں گے اور مست بے خود مجھے پکارتے ہوں گے. ان کی دوستی جس لمحے ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، جس لمحے سارے رشتہ داریاں دشمنی میں بدل جائیں گی، اللہ والوں کی دوستی اس روز بھی کام آئے گی. اور فرمایا کہ اس روز بھی ان کی سنگت اور رفاقت کا فیض اسی طرح انہیں عطا کیا جائے گا جیسے وہ دنیاوی زندگی میں مستفید ہوتے تھے. یہ اللہ والوں کی سنگت کا فیض. تو فرمایا کہ جسے میں راضی ہو جاتا ہوں تو پھر کیا کرتا ہوں، اس سے توفیق ذکر کی عطا کرتا ہوں، اسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا کر دیتا ہوں. اور پھر جس کی بارگاہ میں کسے مقبول کر لیتا ہوں تو پھر اپنے مقبولوں کی سنگت اسے انعام میں عطا کر دیتا ہوں. اس بندے کے دل کے اندر میرے اولیاء کی محبت آ جاتی ہے اور پھر انہیں کبھی بھی جدا نہیں کیا جاتا. اگر محبت اخلاص والی اور خدمت والی ہو، اتباع و فرما برداری والی ہو، تو پھر فرمایا کہ وہ جدا کسی مقام پر نہیں کیا جاتا، اسے ہر وقت ان کی سنگت میں شمار کیا جاتا. اس اللہ والے کی سنگت. حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ملائکہ ایسے بنائے جو اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی مجلس تلاش کرتے ہیں. گلیوں بازاروں میں پھیل جاتے ہیں. جس جگہ اللہ کے ذکر کی مجلس مل جائے تو پھر ایک دوسرے کو آواز لگا کر بتاتے ہیں آ جاؤ مل گئے. پھر فرمایا جس جگہ کچھ لوگ اللہ کے ذاکر بندے اکٹھے ہو کر اس کا ذکر کرتے ہوں، اس مجلس میں وہ ملائکہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کچھ ملائکہ اس اللہ کے ذاکر بندوں کی مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک ایک تانتا بن جاتا ہے. پھر فرمایا جب تک وہ ذکر کی محفل ہوتی رہتی ہے وہ فرشتے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ بندے دعا کرتے ہیں، ملائکہ آمین آمین کہتے ہیں. پھر فرمایا کہ جب وہ ذکر کی محفل مکمل ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو وہ ملائکہ بھی پھر واپس پلٹ جاتے ہیں. جب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہاں گئے تھے؟ اب یہاں پر ذرا غور کریں، پیدا بھی خود کیا اور بولو بھیجا بھی خود، مگر شان تو دیکھو جب وہ فرمایا واپس آتے ہیں رب پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟
وہ آگے سے یہ نہیں کہتے باری تعالیٰ تو نے تو بھیجا تھا، نہیں، اگر ایسا کہہ دیں تو پھر فرشتہ فرشتہ نہیں رہتا پھر. اور بولو نا، زبان درازی کی تھی، دلائل کی بات کی تھی، تو پھر وہ شیطان بن گیا، اسے دھتکار دیا گیا، تو فرشتہ تو سراپا ادب ہے. وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے ذاکر بندوں کے پاس گئے تھے. اچھا، میرے ذاکر بندے کیا کرتے تھے؟ باری تعالیٰ تیرے نام کا خوب ذکر کرتے تھے. یہ حدیث پاک ہے. پھر اللہ پاک ان سے پوچھیں گے اچھا اور کیا کرتے تھے؟ باری تعالیٰ تجھ سے بخشش کے طالبگار تھے، تجھ سے بخشش مانگتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ تجھ سے جہنم سے نجات مانگتے تھے. اے میرے فرشتوں، کیا میرے بندوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ نہیں دیکھی. اچھا اور کیا کرتے تھے؟ تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے. اے میرے فرشتوں، کیا میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ نہیں دیکھا. اور کیا کرتے تھے؟ بس تجھ سے مغفرت طلب کرتے تھے اور مست بے خود تجھے پکارتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حدیث پاک اللہ پاک فرمائیں گے اچھا پھر تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. ایک فرشتہ اس میں سے اٹھتا ہے، عرض کرتا باری تعالیٰ تیرے ان ذاکر بندوں کی مجلس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا، وہ تو راگیر تھا، ویسے ہی چلتا ہوا آیا. اس نے دیکھا کہ کچھ چند بندے ایک جماعت کی شکل میں جماعت موجود ہے، تو وہ تھوڑی دیر آرام کی غرض سے ان میں آ کر بیٹھ گیا کہ تھوڑی دیر یہاں پر کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا، پانی بھی مل جائے گا، تھوڑی دیر میں آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا. تو ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا، بس اس غرض سے بیٹھ گیا، مسافر تھا. کیا تو نے فرمایا میں نے سب کو بخش دیا، کیا اسے بھی بخش دیا؟ حدیث پاک میں اللہ پاک فرمائیں گے ہاں اس کو بھی بخش دیا ہے. کیوں؟ میرے ذاکر بندوں کی سنگت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا. وہ خواہ کوئی ایسے ہی آ کر بیٹھ جائے، اس پر جو کرم ہے اس کا حصہ اسے بھی دیا جائے گا، اسے محروم نہیں کیا جائے گا. فرمایا کہ اگر کوئی بدبخت ہے تو اللہ والوں کی سنگت جب اختیار کر لیتا ہے تو پھر بدبخت نہیں رہتا، بڑا بختوں والا بن جاتا ہے. اس کے احوال بدل دیے جاتے ہیں، اس کی دل کی کیفیت کو بدل دیا جاتا ہے، اس کے آداب و احکام بدل جاتے ہیں. وہ فرمایا کہ پھر اس پر رنگ میرا چڑھ جاتا ہے. کیونکہ فرمایا کہ کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہیں. اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون سا رنگ ساز ہے؟ تو کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اس کی صفات ہے. تو پھر فرمایا کہ کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہیں، ہم اللہ کی صفات میں رنگے. جب دل کی زمین پاک ہو جاتی ہے، دل کی زمین صاف ہو جاتی ہے، تو پھر فرمایا جب بندہ اپنے آپ کو ہر طرف سے لا تعلق کر کے میرے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، اور پھر فرمایا ایسا خالص تعلق جب بنا لیتا ہے، بندے کے ساتھ میرا رشتہ اخلاص والا بن جاتا ہے، خلاصی والا، وہ نفس خلاصی پا جاتا ہے، تو پھر میرا رنگ اس بندے کی دل کی زمین پر چڑھ جاتا ہے، میں اسے اپنے رنگ سے رنگ دیتا ہوں. پھر فرمایا کہ اس کے دل کی زمین پر، اس کے دل کی جڑ پر اپنے نور کی بارش فرما دیتا ہوں. جسے میں پسند کرتا ہوں اس کے دل کی جڑ پر اپنے نور کی بارش فرما دیتا ہوں. تو پھر جب دل کی جڑ پر اللہ تعالیٰ کے نور کی بارش ہو جاتی ہے، تو جب تک بندہ چند گھاٹیاں عبور نہ کر لے اس وقت تک بندہ صوفی نہیں بن سکتا. ولایت اس کے اندر پیدا، ولایت کا جرم اس وقت تک نہیں آتا جب تک وہ یہ چند گھاٹیاں عبور نہ کر لے. فرمایا سب سے پہلا کیا ہے کہ وہ عزت کا دروازہ اپنے نفس پر بند کر دے اور ذلت کا دروازہ کھول دے. اپنی طبیعت کے اندر
ایسا بن جائے کہ اس کی طبیعت میں اس اپنے نفس پر عزت کا دروازہ بند کر دے اور ذلت کا دروازہ کھول دے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسے تعظیم و تکریم کے ساتھ اس سے مخاطب ہو، اس کا ادب و حیا کرے، تو وہ اس کے اس تعلق کو اپنا حق نہ سمجھے، اس کا احسان سمجھے۔ ہمارے سلسلے کے دادا مرشد حضرت خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ، آپ جب کبھی بازار میں نکلتے تو اس بازار میں سے بادشاہ کی سواری کبھی کبھی گزرا کرتی تھی۔ میں یہ سمجھانے کے واسطے کہ عزت کا دروازہ بند کرنا اور ذلت کا دروازہ کھولنا کیا ہے۔ تو جب بادشاہ کی سواری گزرتی تو وہ بادشاہ آپ کے ادب میں کھڑا ہو جاتا، کھڑے ہو کر آپ کو سلام کرتا، اور پھر سلام کرنے کے بعد وہ گزر جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ گزر رہے تھے اور آگے سے بادشاہ کی سواری آئی، اس نے آپ کو دیکھا، آپ کے ادب میں تعظیم و تکریم کے واسطے کھڑا ہو گیا اور سلام پیش کیا۔ جب سلام کیا تو آپ نے اس کے چہرے کی طرف تھوک دیا۔ جب تھوکا تو اس بادشاہ کے دل میں ملال آیا، یہ بھی کوئی درویش ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا درویش ہے کہ جس کے اندر اخلاق ہی نہیں، جسے تمیز ہی نہیں کہ کس طرح سے کسی کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ دل میں جب ملال آیا تو وہ پھر وہاں سے چلا گیا۔ آپ فرمانے لگے، یہ تھوکا میں نے اس کے چہرے پر نہیں، اپنے نفس پر تھوکا ہے۔ میرے نفس اس تعظیم و تکریم کو اپنا حق سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اس نفس کے اوپر تھوک کر کہا، بتا اب بادشاہ چلا گیا ہے غصے سے، اب بتا تیرا حق کہاں گیا؟ یہ تو اس کا احسان تھا۔ اپنا حق سمجھنے والے، اب تیرا حق کدھر گیا؟ حق ہوتا تو تجھے ملتا، تھوکنے کے بعد بھی ملتا۔ یہ تیرا حق نہیں تھا، یہ اس کا احسان تھا تجھ پر۔ بس مجھے یہ افسوس تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، اس چیز کی فکر میں یہ لاحق ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس مجھے کہیں ہلاک نہ کر دے، وہ اپنا حق نہ سمجھنا شروع ہو جائے۔ میں نے اس عمل سے اس نفس کو پاش پاش کر لیا۔ تو اس لیے عزت کا دروازہ بند کر دینا اور ذلت کا دروازہ کھول دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، آپ کی تعظیم و تکریم کرے، آپ کے ساتھ ادب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، آپ کو سلام کھڑے ہو کر کرے، آپ کے جانے پر کھڑا ہو جائے، آپ کے ساتھ مصافحہ اچھے طریقے سے کرے، تو کبھی بھی اس سارے عمل کو کبھی بھی اپنا حق نہ سمجھنا، ہمیشہ یہ سمجھنا کہ یہ اس کا تجھ پر احسان ہے، تو اس قابل نہیں۔ فرمایا کہ ایسی کیفیت جب بندہ اپنے اندر اپنا لیتا ہے تو پھر فرمایا کہ اس کا رستہ اللہ کی طرف آسان کر دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا فرمایا، پہلا کیا؟ عزت کا دروازہ بند اور ذلت کا دروازہ کھول دینا۔ پھر فرمایا دوسرا کیا ہے؟ اپنے وجود پر نیند کا دروازہ بند کر دینا اور بیداری کا دروازہ کھول دینا۔ جسے اللہ تعالیٰ صوفی بنا دیتا ہے، جس سے صوفی اور صافی کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جسے اللہ اپنا درویش بنا لیتا ہے، اپنے سے محبت کرنے والا بنا لیتا ہے، تو اس کے من کے اندر یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ نیند کا دروازہ، یعنی ان کی طبیعت میں پھر نیند کم ہو جاتی ہے اور بیداری، شب بیداری کی توفیق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ رات کو تنہائی میں پھر سوتے نہیں ہیں، پھر وہ خالق کے ساتھ جاگتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا ذاکر بندہ جب سو جاتا ہے، حدیث پاک ہے، تو اس کا دل نہیں سوتا، دل جاگتا رہتا ہے، دل کہتا ہے اللہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندہ زمین پر آرام کے واسطے سو رہا ہوتا ہے اور اس کا دل نہیں سوتا، دل اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو اللہ پاک اپنے عرش پر ملائکہ کو طلب فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں آ جاؤ۔ حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو جمع کر کے
फरमाते हैं कि देखो जमीन पर, मेरे बंदे को तो देखो, जमीन पर है, मखलूक के साथ है तो सो रहा है, मगर खालिक के साथ जाग भी रहा है। ये हदीस पाक फरमाया, वो बंदा सो रहा होता है, दिल उसका सोता नहीं, दिल अल्लाह अल्लाह करता चला जाता है, और रब उसका तज़किरा, उसका जिक्र खैर आसमानों पर फरमाता है, अपने मलाइका को बुलाकर कहता है देखो मेरे बंदे को, मखलूक के साथ सो भी रहा है और खालिक के साथ जाग भी रहा है। फिर ये अल्लाह वाले इसकी शरह में बयान करते हैं कि उस बंदे के दिल से सदा आती है अल्लाह। जिस्म सो रहा है, दिल जाग रहा है, वो दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके हर अल्लाह पुकारने पर फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात पाक अपनी शान के लायक उस बंदे के दिल पर इल्का फरमाते हैं। वो कहता है अल्लाह, जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ मेरे बंदे। वो फिर कहता है अल्लाह, दिल उसका जवाब में आता है हाँ मेरे बंदे। वो तीसरी दफा कहता है अल्लाह, तीसरी मर्तबा जवाब आता है, इल्का आती है हाँ मेरे बंदे, मुझे पुकारने वाले पाकीज़ा दिल क्या चाहता है। फरमाया वो दिल अर्ज करता है ऐ परवरदिगार आलम, तुझसे तुझको चाहता। तो बंदा सो रहा होता है और दिल उसका अल्लाह से बातें करने वाला, समात इल्का की और मुशाहिदा करने वाला दिल बन जाता है। फिर फरमाया कि पहले इज्जत का दरवाजा बंद किया, जिल्लत का दरवाजा खोल लिया, और फिर फरमाया कि उसे मैं कौन सी तौफीक बख्शता हूँ, उसे नींद का वो दरवाजा अपने वजूद पर बंद कर लेता है और बेदारी का दरवाजा खोल लेता है। वो रात को जब सारी खलकत सो जाती है, वो मेरा बंदा सोता नहीं, वो मुजाहिदा मुनाजात में मेरे साथ जागता रहता है। उसके अंदर तबीयत में ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर फरमाया कि वो नेमत का दरवाज़ा बंद कर देता है अपने वजूद पर। आपको याद हुआ कि मैंने इससे कबल ये वाक़या बताया था कि ये खुरासान के इलाके से, जो अफ़गानिस्तान का सूबा है, वहाँ से एक दरवेश अल्लाह वाले हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत की गर्ज से गए। ये नेमत का दरवाज़ा बंद कर देना क्या है, मैं वो बता रहा हूँ। फ़क्र का दरवाज़ा खोल देना। तो फिर फरमाया कि वो आपकी ज़ियारत की गर्ज से गया, मदीना शरीफ हाजिर हुआ, आपकी बारगाह में जब बैठ गया तो आपने सवाल किया उस अल्लाह वाले से कि फतुवत क्या है, जवां मर्दी। और जवां मर्दी से मुराद मर्द कौन है? हम तो कहते हैं कि जो ये औरत है ये मर्द है, नहीं, कुरान उठाकर देखो, फरमाया जो अल्लाह की याद में है वही मर्दान हक है, जो उसकी याद से महरूम है वो मुर्दा है। तो फिर कुरान की नस से देखा तो पूछा जवां मर्दी, आपके यहाँ जवां मर्दी क्या है? आपके यहाँ औलिया का तर्ज व तरीक क्या है, औलिया का हाल क्या है? वो अर्ज करने लगे कि हमारे यहाँ औलिया का हाल ये है, मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। आप मुस्कुराए, आप फरमाने लगे अच्छा, मदीना शरीफ के तो कुत्तों का ये हाल है कि अगर मिल जाए तो उसे खा लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं दुम हिलाकर, और अगर ना मिले तो सब्र किए बैठे रहते हैं। आप चौंक गए, आप कहने लगे अच्छा, फिर हजरत मदीना शरीफ के औलिया का क्या हाल है? आप फरमाने लगे मिल जाए तो आगे बांट देते हैं, ना मिले तो शुक्र अदा करते हैं। वो बड़े हैरान हुए कि मिल जाए आगे बांट देना भी समझ में आ गया, ना मिलने पर शुक्र कैसा? आप फरमाने लगे कि अगर मिल जाए तो किसी को मिला तो हराम भी मिल सकता है, बोलो, और अगर हराम ना मिला हलाल मिल गया, वो ना मिलने पर शुक्र इस चीज का बजा लाते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, अगर हराम आ जाता तो उस पर सजा थी, अगर हलाल आ जाता तो उस पर हिसाब था, तेरा शुक्र है कि तूने सजा से भी बचा लिया और हिसाब से भी। तो
تو فرمایا کہ ہمارے ہاں جوان مردی یہ ہے، اولیاء کا حال یہ ہے کہ مل جائے تو آگے بانٹ دیتے ہیں، اور نہ ملنے پر شکر کرتے ہیں کہ تیرا کرم ہے کہ تو نے حساب سے بھی بچا لیا اور سزا سے بھی بچا لیا۔ وہ جو نعمت کا دروازہ من پر بند کر دینا۔ پھر وہ فرمایا کہ ایک بزرگ ہستی وہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک مرتبہ ایک صحرا سے ہوا، تو وہاں پر میں نے ایک باغ دیکھا کھجوروں کا۔ اس میں میں نے ایک نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ولایت و معرفت کے اثرات تھے۔ میں اور محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کئی دن سے فاقے میں ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے جا کر اسے اپنے پاس سے 3 روٹیاں دے دی۔ ابھی روٹیاں دی تھی تو کیا دیکھا، ایک کتا آیا اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے ایک روٹی نکالی اور اس کتے کو دے دی۔ اس نے کھانے کے بعد پھر اس کی طرف سر اٹھایا، اس نے دوسری روٹی بھی دے دی۔ دوسری کھانے کے بعد اس نے پھر سر اٹھایا، اس نے تیسری بھی دے دی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، اے اللہ کے بندے، اگر کرم کرنا ہی تھا تو 2 خود کھا لیتا، 1 اس کو دے دیتا۔ اگر اس سے بھی زیادہ معاملہ کرنا تھا 2 اس کو دے دیتا، 1 تو خود کھا لیتا۔ تو نے 3 اس کو دے دی، اب خود کیا کرے گا؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، خود میں کیا کروں گا، اس توفیق کی لذت محسوس کروں گا۔ نعمت کا دروازہ بند کر دینا کیا ہے؟ وہ فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خیر کا کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے تقسیم کرنے کی توفیق بخشی ہے، اب خود میں اس توفیق کی لذت میں کئی دن گزار دوں گا۔ تو یہ ان کی طبیعت کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے، وہ خود پاس ہو یا نہ ہو، کوئی آ جائے تو اسے خالی نہیں بھیجا کرتے۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں آیا، اسے اللہ نے بھیجا ہے تو آیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنے مصائب میں، پریشانی کے حال میں اللہ کی مخلوق کا تجھ سے رجوع کرنا، تیرے در پر آ جانا، یہ تجھ پر اللہ کی عطا ہے۔ اگر کوئی شخص تیرے پاس آ جاتا ہے پریشانی کے حال میں، تیرے پاس کوئی مصیبت لے کر آ جاتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ یہ تجھ پر اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو تیرے دروازے پر بھیجا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ خیر کی توفیق تجھے عطا کرے، یہ خیر کا کام تجھ سے لے۔ تو پھر فرمایا کہ وہ اس خیر کا کام کرنے کے بعد کئی دن تک پھر اس کی لذت اپنے من میں محسوس کرتے ہیں اور اسی ہی کی لذت میں رہتے ہیں۔ پھر فرمایا علم نافع اسے نصیب ہو جاتا ہے، کتاب و سنت کا علم، وہ قرآن اور سنت کو تھام لیتا ہے اور حضور کی اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے، محبت اہل بیت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ یہ جو گھاٹیاں میں نے بتائی کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر یہ اس کے اندر تبدیلیاں اس کی طبیعت میں آ جاتی ہیں، اور یہ جبلی بھی ہوتی ہیں اور کسب کے ساتھ بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کا وہب بھی ہے، کسب بھی ہے، اور کئی تو ایسے بھی ہیں کہ جو پیدائشی اللہ تعالیٰ ان کے من میں ایسی کیفیت رکھ کر پیدا فرما دیتے ہیں، وہ پیدائشی درویش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس بندے کے اندر ایسی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ایک لقمہ بھی روحانیت کا مل جائے تو جلال آ جاتا ہے چہرے پر، اپنے سے لوگوں کو کم تر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی توفیق اللہ دے دے تو بے نمازی کو دیکھ کر حقارت سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ یہ نماز کیسی کہ جس نے تجھے پاک ہی نہ کیا، کہ تو اسے اپنے سے کم تر، جسے مسجد سے باہر پاتا ہے اسے اپنے سے کم تر جانتا ہے۔ وہ تیری نماز کیسی ہے، اگر کوئی ہمیں سلام نہ کرے تو ایسے ہی جعلی قسم کا چہرے پر جلال آ جاتا ہے، آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، ایک ایویں جلال مفت کا۔ مگر فرمایا نہیں، جسے اللہ کے ساتھ جس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے وہ پھر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کا تعلق اللہ سے، کوئی سلام کرے تو وہ اسے اس کا احسان سمجھتے ہیں، کوئی عزت سے پیش آئے تو اسے اس کا احسان سمجھتے ہیں، اپنا حق نہیں سمجھتے۔ اگر حق سمجھنا شروع ہو جاؤ، جس دن وہ بندہ سلام نہیں کرے گا طبیعت میں ملال آ جائے گا۔
آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر کوئی شخص آپ کے جانے پر کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی شخص آپ کے لیے تعظیم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے، آپ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اگر آپ اسے اپنا حق سمجھنا شروع ہو جائیں کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا افسر لگ گیا ہوں کہ جس لیے میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، سارے میرے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے میرے ساتھ سلام بڑی محبت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ کرتے ہیں، جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، اگر آپ اس چیز کو اپنا حق سمجھنا شروع ہو گئے، جس دن کسی ایک شخص نے بھی کھڑے ہو کے سلام نہ کیا، آپ کی طبیعت میں ملال آ جائے گا، بوجھ آ جائے گا، آپ کے چہرے پر ایسے ہی ناراضگی کے آثار آ جائیں گے۔ اور فرمایا اگر تو سمجھے کہ یہ ان کا احسان ہے اور اللہ سے تیرا رشتہ مضبوط ہوا، تو ایسی کیفیت نصیب ہوگی کہ تو سمجھے گا کہ یہ اس کا احسان ہے، یہ میرا حق نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ کوئی سلام کرے یا نہ کرے، تیری طبیعت میں کوئی بوجھ نہیں۔ اسی طرح سلسلہ ملامتیہ کے کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ وہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہ آخری بات، وہ اپنے سے اللہ کی مخلوق کو جدا کرتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں ہمارا نفس اپنا حق سمجھتے ہوئے ہمیں ہلاک نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق رشتہ قائم ہے، کہیں وہ رشتہ کمزور نہ ہو جائے۔ اللہ کے غیر کی طرف اگر دھیان آ گیا، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر میں سمجھانے کی کیسے، وہ ظاہری طور پر ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ شریعت کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ تو ایک بزرگ ہستی، میں یہ واقعہ کیونکہ اس سے مطابقت رکھنے والا ہے، تو ایک ہستی جو تھی وہ سفر میں کہیں نکلے کسی دوسرے شہر، وہاں خبر ہوئی کہ یہ اللہ کا کوئی درویش بندہ آ رہا ہے، اللہ کا نیک بندہ آ رہا ہے۔ وہ سارے جو تھے وہ ریل گاڑی کے اس اسٹیشن پر جمع ہو گئے، لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ کر بند کر کے، بازار تھا وہ سارے لوگ، کوئی پھولوں کا ہار لے کر کھڑا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کر کھڑا ہے، کوئی پھول لے کر کھڑا ہے، وہ سارے اس ولی کی آمد کی خوشی میں وہاں پر تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، وہ جب اسٹیشن سے وہ ہستی باہر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ساری مخلوق میرے لیے آ گئی اکٹھی ہو کر، انہوں نے جیب میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کھا لیا۔ جب کھا لیا تو وہ جس طرح لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اسی طرح واپس چلے گئے۔ بھی یہ بھی بھلا کوئی درویش ہے جو دن دیہڑے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کھا رہا ہے، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، یہ بھی بھلا کوئی درویش ہو سکتا؟ اب بظاہر تو شریعت کے خلاف تھا نا عمل۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے خلاف ہے، میں تو مسافر تھا، مسافر کو تو رخصت ہے، اور میں نے یہ عمل اس لیے کیا کہ مجھے خوف تھا کہ میرا نفس مجھے ہلاک کر دے گا، مجھے ڈر تھا اس چیز کا کہ کہیں میرا نفس مجھے ہلاک نہ کر دے، میں اس کو اپنا حق نہ سمجھ لوں، میرا تعلق اللہ سے کہیں ٹوٹ نہ جائے، میں نے اس لیے یہ عمل کیا کہ یہ لوگ مجھ سے دور ہو جائیں، میرا کہیں اللہ کے ساتھ تعلق کمزور نہ ہو جائے۔ اب یہ تو سلسلہ ملامتیہ اور یہ ایک ادنا درجہ ولایت کا۔ اب بادشاہوں کی بھی بات ذرا سن لے۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ کا سامنا کسی ایسے بزرگ کے ساتھ ہوا، آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دھیان اللہ کی مخلوق کی طرف ہو جائے اور اللہ سے کٹ جائے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ آپ مسکرائے، آپ فرمانے لگے اللہ کی مخلوق کو جو خود سے دور کرتے ہو خود اس سے دور ہو جاؤ۔ وہ حیران ہوئے بھی یہ کیا معاملہ؟ وہ فرمایا کہ لوگ 100 تیری تعظیم کے لیے آ جائیں، 50 آ جائیں یا 50,000 آ جائیں، تیرا دھیان ان پر جاتا ہی کیوں ہے؟ تو اللہ سے یہ رشتہ ایسا مضبوط کر کہ تیری توجہ کا مرکز فقط رب کائنات ہو۔ آپ فرمانے لگے اپنے آپ کو ایسا کیوں نہیں کر لیتا؟ اللہ کی مخلوق کو جو خود سے پیچھے کرتا ہے خود اس سے پیچھے ہو جا، اور تیرا دھیان ان پر جاتا کیسے ہے اللہ کے سوا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اس مقام پر ہیں کہ جہاں دنیاوی ساز و سامان، عظمت کا، تاج و تخت کا خیال تو ہمارے قلب کے قریب بھی دم نہیں مارتا۔ ہاں،
اخروی نعمتوں کا خیال جب آ جائے، جب قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس میں جنت کا حور و قصور کا تذکرہ بیان ہو، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خیال اخروی نعمتوں کا، جنت کے انوار کا، حور و قصور کا، غلمان کا، اخروی نعمتوں کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے، ایک چاہت پیدا ہوتی ہے، مگر فرمایا جس لمحے پیدا ہوتی ہے اسی لمحے اس کو دل سے نکال دیتے ہیں۔ پوچھا گیا بھی حضرت دل میں رہتا کیا ہے؟ بس اللہ کے سوا کوئی نہیں رہتا، ہم تو فقط اس کے مکھڑے کے طلبگار ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ کے دیدار کے سوا ہمارے دل میں کسی شے کی طلب نہیں۔ تو جس بندے کے دل کے اندر اللہ کی رضا، اس کی شوق لقاء کی چنگاری بھڑک اٹھے، اور وہ اللہ کے ہر غیر کو جلا دیتی ہے، اس بندے کے دل کے اندر کسی شے کی پھر رغبت نہیں رہتی، اسے کسی شے کی چاہت نہیں رہتی، اسے چاہت رہتی تو فقط مولا کی رہتی۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ بس مجھے وہی رستہ نصیب ہو کہ جس پر چل کر مجھے اللہ کی قربت مل جائے، وہ عاشق بن جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام عاشق تھے، ان سے بڑھ کر عاشق کون ہو سکتا ہے؟ تو عاشق جو ہے پھر وہ بولا ہوتا ہے، فرمایا مومن، حدیث پاک میں مومن بولا ہوتا ہے۔ تو پھر اس عاشق پر شیطان نے وار بھی تو پھر تگڑا کیا نا۔ وہ کیسا وار تھا؟ تو شیطان کہنے لگا اے آدم تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی قربت میں رہے، اللہ نے تجھے جنت میں داخل فرمایا، اپنی قربت خاص عطا فرمائی ہے، کیا تو چاہتا ہے اس میں دوام مل جائے؟ عاشق تھے تو وہ کہ عاشق تو ہر وقت اپنے محبوب کا ہی تذکرہ کرتا رہتا ہے، اپنے محبوب ہی کی طرف اس کا چہرہ، اس کا دل کا رخ رہتا ہے، تو وہ آگ جو چنگاری اللہ کی محبت کی دل میں سلگ رہی تھی، وہ بامل مچ گیا سن کر، ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس کی قربت میں رہوں۔ اس نے کہا ایسا کر لے، جب کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ زمین پر اتار دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان سے خطا ہوئی، بولو، مگر میں کہتا ہوں یہ خطا نہیں، یہ تو ایک ادا تھی۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، اللہ پاک نے خود فرمایا خبردار کوئی نہ کہے کہ خطا ہوئی، وہ تو بس بھول گیا تھا۔ اور جب تک محبت میں بندہ بھولنے نہ لگے مقام عشق نہیں ملتا۔ میں بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں، جب تک بندہ بھولنے نہ لگے اس وقت تک محبوب ملتا نہیں ہے، اور جب تک محبت کی چنگاری دل میں سلگنے نہ لگے اس وقت تک خبر محبوب کی بھی ملتی نہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری تمام کزی اور خامیوں کو درگزر فرما دے، ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا، موت کی سختی سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے صدقے سے اپنے انعام یافتہ بندوں جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی، ذاکرین جیسی تسبیحات و عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ السلام کی آغوش غلامی، قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔